بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کی اس نشست میں خوابوں کی یہ تعبیر جو بیان کی جا رہی ہے، حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اقوال بیان کیے جائیں گے، جس طرح کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام کے اقوال بیان کیے گئے۔ میں نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت، یہ ودیعت، یہ امانت اللہ اپنے خاص لوگوں کو تحفتاً، ہدیتاً ودیعت کرتا ہے، سوچ کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے۔ تو امام جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں یہ دکھائی دے کہ وہ 1 سالہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، 1 سالہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غمگین ہوگا، غم زدہ ہوگا، کوئی مصیبت، کوئی آفت ہوگی جس کی وجہ سے وہ افسردہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ اس کے اونٹ کے کسی اعضاء سے، کسی عضو سے خون بہہ رہا ہے، تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بقدر خون کے سعادت اور نعمتیں دنیاوی حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ اونٹ کی مہار کو کھینچ رہا ہے، اس کی نکیل مہار جو رسی پڑی ہوتی ہے اس کو کھینچ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی فرمان بردار مرد سے جھگڑا کرے گا۔ یہ کیسی کیسی تعبیریں ہیں جو عام انسان کے عقل، وہم و گمان میں نہیں۔ کیوں کہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر وہ اتنا سدھارا ہوا، اتنا نیک، اتنا تابعدار بن جاتا ہے کہ ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں مرضی اسے لے جائے۔ تو خواب میں بادام کا دکھائی دینا مال کی علامت ہے، لیکن اگر بادام چھلکے سمیت ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال کسی قدر رنج اور سختی کے ساتھ ہاتھ آئے گا، جس مال میں بہت زیادہ محنت شاکہ کی جاتی ہے۔ اور جب بادام بغیر چھلکے کے دیکھے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ مال بآسانی حاصل ہوگا۔ چھلکے سمیت دیکھے تو کیا تعبیر، اور چھلکے کے بغیر دیکھے تو یہ تعبیر۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ خواب میں بکری کا گوشت کھا رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ بیمار ہوگا اور شفا یاب ہو جائے گا۔ بیمار ہوگا کیونکہ بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کوئی سمجھے اس کو یا نہ سمجھے۔ اور خواب میں پرانا پردہ دکھائی دینا بادشاہ اور رعیت دونوں کے لیے برا ہوتا ہے۔ پرانا پردہ، جس طرح یہ پردے کھڑکیوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کوئی پرانا پردہ دیکھے۔ اور اگر نیا پردہ بادشاہ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور رعیت کے لیے برا ہوتا ہے، بادشاہ کے لیے اچھا نیا اور رعیت کے لیے برا۔ اور اگر کسی کو خواب میں یہ نظر آئے کہ اس نے ابابیل پکڑی ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا اور خوف اور ڈر سے محفوظ رہے گا۔ ابابیل ایک چھوٹی سی چڑیا جنہوں نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں ذکر ہے طائرا ابابیل۔ اور کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا منہ غبار سے آلود ہے، مٹی گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، تو رنج و غم پہنچنے کی علامت ہے۔ بمصداق کی آیت کے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ۔ اور خواب میں دیکھے کہ اس کا گم شدہ یا غائب آدمی سفر سے واپس آ گیا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا بندہ ایک بند کام کشادہ ہوگا۔ تو کہہ دیتے ہیں نا میرا کام بند ہو گیا، کسی نے بندش لگا لی، کسی نے یہ کر لیا۔ تو خواب میں کسی گمشدہ کو سفر سے واپس آتے دیکھے
تو اس کا بند شدہ کام کھل جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ غائب اور گمشدہ آدمی متفکر اور غم ناک سا تھا تو سمجھے کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، اور اگر غم زدہ انسان یا گمشدہ سوار ہو کر واپس آئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غائب اور گمشدہ آدمی جلد مال و نعمت لے کر سفر سے واپس آئے گا، اور غائب کو پیادہ اور عاجز اور برہنہ دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ راستے میں اس غائب آدمی کو ڈاکوں اور لٹیرے لوٹ لیں گے اور مفلس ہو کر واپس آئے گا۔ اس طرح کے اقوال ہیں، تعبیرات ہیں۔ اور امام اسماعیل بن اشعث، یہ بتایا تھا نا کہ 6 بڑے امام ہیں جن کی کتابیں مشہور ہیں خواب کی تعبیر میں۔ امام اشعث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے وہ اپنے گھر میں کسی مناسب جگہ پر پیشاب کر رہا تھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنے اہل و عیال پر ان کے کھانے پینے کے واسطے خرچ کرے گا۔ مال، لیکن اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس آیت کے بمصداق اس مال کا خرچ کرنا مال زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو خواب میں آسمان سے بارش کی طرح آگ برسنا اس امر کی علامت ہے کہ اس ملک کے بادشاہ پر کوئی آسمانی بلا اور مصیبت نازل ہوگی اور اس کے ملک میں بہت ساری خون ریزی ہوگی۔ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ آسمان سے آگ برسی اور اس کی جو چیزیں کھانے پینے کی تھی وہ اس نے جلا لی تو اس امر کی نشانی ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جو نیک کام کرتا ہے وہ قبول ہوں گے، جس طرح کہ قرآن ہے بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ۔ پہلے لوگوں کی قربانیاں جو ہوتی تھی، صدقے جو ہوتے تھے، خیرات جو ہوتے تھے، وہ اونچی جگہ پہ رکھ لیتے تھے تو آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آتی تو اس کو کھا جاتی تو وہ خوش ہو جاتے۔ گناہ گاروں کے، سیاکاروں کے صدقات اور خیرات قبول نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس امت پہ اوپر اللہ نے مہربانی کی ہے کہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، خفیہ رکھا ہے، کسی کے قبول ہونے کی نہ کوئی علامت، نہ کسی کے رد ہونے کی کوئی علامت۔ یہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کس کی قبول ہے، کس کی مردود ہے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ خواب میں آگ کی پوجا کر رہا ہے اور وہ بادشاہ کا دربان سپاہی بنے گا، اگر اس نے وہ آگ انگارے کی بصورت دیکھی تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ وہ مال حرام بہت سارا جمع کرے گا۔ انگارہ ہے نا، کسی کے مال کو کیا کرنا، ناحق کھانا، قبضہ کر لینا، جگلے سے، غصب سے کسی کا مال کھا لینا، انگارے دیکھیں۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ آسمان سے پتھروں کا مینہ برس رہا تو اس جگہ کے لوگوں پر کوئی سخت بلا اور عذاب الہی نازل ہوگا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ آسمان سے گیہوں اور جو، گندم اور جو برسے تو اس بات کی علامت ہے اس ملک میں طرح طرح کی نعمتیں بے شمار بے قیاس ہوں گی اور خلقت کو امن و امان و فراخی روزی حاصل ہوگی، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حکمتیں، جو تدبیریں، جو علوم اور پھر اس کی تعویلیں، اس کی تفسیریں، اس کی تشریحات، جو اللہ نے کسی کو امانت اور ودیت کی ہے اس کو حق بیان کرنے، حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔